أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. فرمایا عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، تم نے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم کے لوگو، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. قوم کے لوگوں نے جواب دیا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح گواہی لے کر نہیں آیا، کوئی صریح نشانی لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں یعنی ہمارے بتوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہود نے کہا میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی چال میں کسر نہ اٹھا رکھو، مجھے ذرا مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے.
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، ان کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آج کا جو قرآن پاک کا رکوع پڑھا ہے اس کے اندر دو چار موٹی موٹی باتیں ہیں اور اللہ کی شان ہے۔ میں غور کر رہا ہوں، جو باتیں قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواباً کہی تھی، آج اہل حق جو علماء ہیں مشرکین وہی باتیں ان کو کہتے ہیں۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، ایک مولوی صاحب نے کسی ساتھی سے کہا کہ کچھ مولوی ایسے ہوتے ہیں، 1 مہینہ کسی مسجد میں، 2 مہینے کسی مسجد میں، سال کسی مسجد میں، تو مجھے 25 سال ہو گئے میں ایک ہی مسجد میں ہوں، پتہ نہیں ان کو کیا بیماری ہے۔ آگے وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا قاری صاحب، مولوی صاحب، آپ 25 سال سے ہو، لگتا ہے آپ غلط ہو۔ اس نے کہا میں ایک ہی جگہ ٹکا ہوا ہوں، کبھی میری کسی سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی، میں کیسے غلط ہوں؟ کہا قاری صاحب ایک بات بتا دو، یہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سارے داڑھی والے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، میری تو مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان کی بھی داڑھی نہیں ہے۔ کہا یہ جرم ہے؟ کہا ہے جرم۔ کبھی کہا ہے؟ آپ جو عالم ہو، امام ہو، خطیب ہو، تو یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہیں کوئی برائی دیکھو، اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، زبان کی طاقت ہے اس سے زبان سے روکو، نہیں تو دل میں برا محسوس کرو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ تینوں جو اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کیا آپ نے؟ کہنے لگا اگر میں کہوں گا تو وہ مجھے مسجد سے نکال دیں گے، تو پھر خود بتاؤ تمہارا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ اسی طرح ایک اور بات ہے، وقت کا ایک بادشاہ تھا، اور پہلے وقتوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، جو مسلمان بادشاہ ہوتے تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، تہجد نہیں چھوٹتی تھی۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں آیا ہے، یہ تو فلموں میں کلین شیف دکھاتے ہیں نا، ٹیپو سلطان کے بارے میں آیا، حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا، اور کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی، عصر کی سنتے نہیں چھوٹی۔ خود اندازہ لگاؤ۔ تو میرے محترم، میں عرض کر رہا تھا، تو امام مسجد جو ہے، جس طرح ہسپتال کے اندر ڈاکٹر سرکاری ہیں، امام مسجد بھی سرکاری ہوتا تھا۔ اللہ کی شان، ایک امام مسجد تبدیل ہو گیا۔ جب وہ امام مسجد تبدیل ہوا، نیا امام مسجد آیا، جب سوئی پہ سوئی ہوتی، ٹائم ہوتا، مثال کے طور پر 5 بجے عصر کی نماز کا ٹائم ہے، کوئی آئے نہ آئے وہ جماعت کھڑی کر دیتے تھے،
کچھ لوگوں نے یہ بات ناگوار لگی ان کو کہ بادشاہ سلامت ابھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی عزت بھی نہیں کرتا، مولوی صاحب جماعت کھڑی کر دیتا ہے، کم از کم ان کا انتظار تو کر لیتا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت یہ امام آپ کا گستاخ ہے، آپ پہلا جو امام تھا وہ بہت اچھا تھا، اگر آپ نے دفتر سے آنا ہوتا 10 منٹ بھی لگ جاتے، اس وقت تک وہ جماعت نہیں کر رہا تھا جب تک آپ آ نہ جاتے، لیکن یہ ابھی آپ راستے میں ہوتے ہو یا وضو کر رہے ہوتے ہو، 2-3 منٹ بھی انتظار نہیں کرتا، اس کی چھٹی کرا دینی چاہیے۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ امام ٹھیک ہے، پہلے والا ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ جو امام ہے وہ میری نماز کراتا تھا، اللہ کی نہیں کراتا تھا، وہ تو میری ٹی سی کرتے تھے، اور یہ جو امام ہے اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے۔ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی شاید کہ یہی محمود ایک بادشاہ گزرا، بھئی اس کا جو چپڑاسی تھا وہ وضو کر کے آ رہا تھا، تو بادشاہ جو تھا وہ امام کے پیچھے کھڑا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ کہتے ہیں نا کندھے سے کندھا ملاؤ، اس کے ساتھ جب باری آئی تو اسے چپڑاسی کی آ گئی، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو کسی نے یہ دونوں نقشے دیکھ کر یہیں سے شعر بنا لیا کہ بہر اگر حکومت کے کاموں میں کوئی بیٹھنا ہو، کوئی کام ہو تو وہاں نوکر بیٹھ نہیں سکتا، کسی جگہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، نوکر کے اندر امتیازیت ہے، وہ اور جگہ جائے گا، یہ اور جگہ جائے گا، اتنا فرق ہے۔ لیکن ایک اللہ کا دربار ہے، یہاں امتیازیت نہیں ہے، یہاں سب برابر ہیں۔ یہی کسی نے نقشہ کھینچ کر کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، کوئی امتیازیت نہیں ہے، یہاں سب برابر ہیں، چاہے چھوٹی قوم کا، چاہے بڑی قوم کا، چاہے کوئی پیچھے عالم کھڑا ہے، نہ بھئی یہاں کوئی اور نہیں، جو وضو کر کے آ گیا چاہے غریب ہے وہ ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہی تو حضور نے صحابہ پہ محنت کر کے ہمیں نقشہ دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کا جو کام تھا آج کے اہل حق علماء وہی کام کر رہے ہیں، اور جو ان کو دشواریاں تھی آج کے اہل حق علماء کو وہی دشواری ہے۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ اہل حق ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں؟ ایک آدمی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، انہوں نے کہا کسی نے جنگ سے فیصل آباد جانا ہو تو فیصل آباد والی گاڑی پہ بیٹھے گا، راستے میں کچھ سٹاپ آئیں گے، اگر کچھ دیر بعد وہ گاڑی رکے، پوچھا جائے یہ کون سا سٹاپ ہے، وہ کہے گا موچی والا، وہ کہے گا اس کا مطلب ہے گاڑی ٹھیک جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد پھر سٹاپ آئے، یہ کون سا ہے، یہ جناب والا نیا لاہور، تو گاڑی ٹھیک جا رہی ہے، کیونکہ یہ سٹاپ راستے میں آنے ہیں نا۔ آگے کون سا سٹاپ آ گیا، مثال ہے پینسرا، یہ ٹھیک جا رہی ہے۔ لیکن اگر راستے میں سٹاپ آ جائے ملو موڑ، سٹاپ آ جائے شور کوٹ، سٹاپ آ جائے موڑ منڈی، تو وہ کہے گا نہیں بھئی میں نے اس گاڑی پہ نہیں بیٹھنا، اترو، کیوں؟ جدھر میں نے جانا تھا ادھر یہ سٹاپ نہیں۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ تو بات یہ ہے انبیاء نے جب بھی کلمہ حق بیان کیا، دعوت دی، ان کو پتھر مارے گئے، ان کو گالیاں دی گئیں،
ان کو جادوگر کہا گیا، ان کے راستے بند کیے گئے، ان کے رشتے ناطے توڑے گئے۔ لیکن آج کا جو عالم ہے وہ جب بیان کرے، اگر ان کو لوگ مال دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے ہاں ماشاءاللہ وہ بریانی پک کر آئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ عالم چوری کر رہا ہے، کلمہ حق نہیں، کیونکہ یہ راستے میں سٹاپ نہیں آنے تھے جو آ رہے ہیں۔ سٹاپ کون سے آنے تھے؟ مشکلات والے۔ سٹاپ کون سے آنے تھے؟ مشکلات والے۔ اب آپ کی مثال لے لو، مثال کے طور پر ماشاءاللہ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، بڑے دنوں سے محبت سے شوق سے بیان سن رہے ہیں، تو دوسری طرف آ جاؤ، جو شریعت کے ٹوٹنے کا عمل جس کے اندر ہو وہ عمل ہے نا۔ اگر میں یہاں بیان کرتے ہوئے یوں کہہ دوں دل میں، یار وہ فلاں بیٹھے ہیں، میں یہ بات کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، میں یہ نہیں کرتا۔ جب میں نہیں بتاؤں گا تو کسی کو پتہ کیسے چلے گا یہ جرم ہے؟ کسی کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں میں بیٹھ کے کلمہ حق نہیں کہہ رہا تو میں ان کا حق دبا رہا ہوں، ان کا حق دبا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا۔ کل کو عوام بھی کہے گی یار یہ جرم نہیں ہے، اگر جرم ہوتا میں اتنے دنوں سے بیٹھ رہا تھا، مولوی صاحب نے مجھے تو کبھی نہیں کہا۔ اور مولوی صاحب اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ کہیں میرا نمازی ٹوٹ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، وہ اس لیے نہیں کہہ رہا۔ وہ جو اس لیے نہیں کہہ رہا وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، میرے نبی کا بھی مجرم ہے، اور شریعت کا بھی مجرم ہے، اور اس کا حق کھا رہا ہے جس کو بتا نہیں رہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فَلْيُغَيِّرُوا بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اگر تم میں سے کوئی شریعت کو ٹوٹتا دیکھ لے، ہاتھ کی طاقت ہے اس سے روک۔ اب مثال کے طور پر میری موٹر سائیکل کھڑی ہے تو کوئی یہاں سے اٹھا کر جا رہا ہو تو میری ہاتھ کی طاقت ہے، میں اس کو روکوں گا کہ نہیں روکوں گا؟ لیکن اگر میں یوں ڈروں یار اس کا دل ٹوٹ جائے گا، میں نہیں روکتا۔ دل اس لیے تو نہیں روکتا تو کچھ دیر کے بعد وہ 60-70 ہزار گم، تو یہی کہتا رہے نا اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، تو دل جوڑنے پہ لگ جا، کل تو تیری دیوار بھی پھلانگ کے اندر آ جائے گا، یار میں نہیں روکتا اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اور نہیں بھائی نہیں، جس طرح تیرا مال گم ہونے سے کہتا ہے دل ٹوٹتا ہے ٹوٹے، میں نے تو اپنا حق لینا ہے، اسی طرح اگر شریعت کو اگر کوئی نقصان دے رہا ہے، کسی کا دل ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، شریعت کا حق لے، وہ الگ بات ہے۔ دل توڑنے سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق کھاؤ نہیں، لیکن کسی کا حق دو بھی نہیں۔ شریعت کا حق کتنا لاوارث ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب مثال کے طور پر پڑوسی ہے، اس نے گانے لگا دیے، مجھے جرم ہے کہ نہیں جرم؟ تو میں اس لیے کہوں یار میں دستک دوں گا، وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، تو مجرم ہے، وہ مجھے مسجد سے نکال دیں گے، میرے مخالف ہو جائیں گے، تو مجرم ہے۔ اینوا دن کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے، تو مجرم ہے، جا ان کو خبر تو کر، یار اللہ کا گھر ہے، کم از کم نماز کے ٹائم تو روک لیا کرو، ان کو کچھ تو پتہ چلے یہ کام کرنا جرم ہے۔ جب ہم ان کو بتائیں گے بھی نہیں، ان کے دل پہ چوٹ کیسے لگے گی؟ ان کو کیسے؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوشش کرو خوبصورت طریقے سے، اگر خوبصورت طریقے سے ان کو سمجھنا ہے تو پھر ہاتھ والا طریقہ۔ وہ کہتے ہیں نا سکول کے اندر ایک بچے نے غلطی کی تو استاد نے پیار سے سمجھایا، اس نے پھر غلطی کی، استاد نے تھوڑا سا ہلایا، اوئے، اس نے تیسری بار پھر غلطی کی، استاد نے تھپڑ مارا،
کوئی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا؟ پہلے تو نے پیار سے سمجھایا، پھر تھوڑا سا ڈانٹا، اب تھپڑ مارا، یہ کیا؟ بچہ وہی ہے۔ اس نے کہا جب جرم میں اضافہ ہوا تو سزا میں بھی اضافہ ہوا۔ وہ الگ بات ہے، پہلے پیار سے سمجھاؤ، کوئی نہ سمجھے تو پھر تھوڑی سی سختی کرو۔ اس لیے تو فرمایا ہاتھ کی طاقت ہے اس سے روکو۔ اگر یہ ہاتھ کی طاقت استعمال نہیں کر سکتا، شر پھیلنے کا خطرہ ہے، تو زبان سے تو روک۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اتنا شر پھیلنے کا خطرہ ہے، تو کم از کم دل میں برا محسوس کر اور اس سے علیحدہ ہو جا۔ یہ نہیں کہ تو بھی اسی کے اندر رہ، علیحدہ ہو جا، کنارہ کش ہو جا۔ اور یہ کمزور ایمان ہے، بالکل کمزور ایمان۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے کہ قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو۔ ان بتوں کے جو چڑھاوے کے طور پر وہ میٹھی چیزیں لاتے ہو، پیسے لاتے ہو، ڈھول ڈنگر لاتے ہو، چڑھاوے کے طور پر، نذرانے کے طور پر، نیاز کے طور پر، ان کو نہ دو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اچھا آج کے زمانے میں لے آؤ مثال، فرق صرف یہ ہے، پہلے چڑھاوے کے طور پر لوگ کن کو دیتے تھے؟ بتوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ کون ہوئے؟ مشرک۔ کون ہوئے؟ اچھا پھر دیکھو، پھر اللہ نے ان کو شاباش دیا ہے؟ نہیں، اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے۔ تو آج کے دور کا مشرک کیا کر رہا ہے؟ وہی کرتوت، وہی برے عمل، وہی شرک والے اعمال پیروں کی درباروں پہ کر رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے علماء ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اچھا میں بس، آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا، باتیں تو بہت کرنے کو دل کرتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھو، کبھی سوچو، میں بھی سوچتا ہوں، بہت دفعہ میں نے سوچا ہے، انبیاء کتنے گزرے ہیں؟ 1.25 کم و بیش، کم و بیش 1,24,000۔ اور قرآن پاک کے اندر کتنے انبیاء کا نام ہے، ذکر ہے؟ کم و بیش 36 کا۔ کتنے کا؟ 100 بھی نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 1000 تو دور کی بات، لاکھ تو دور کی بات۔ کتنے گزرے ہیں؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000۔ اور یہاں ذکر کتنوں کا ہے؟ 36 کا، کم و بیش 36 کا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے یوں لگ رہا ہے دوسروں پر بھی یہ واقعات گزرے تھے۔ میں ایک کتاب کے اندر واقعہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، ایک نبی کو مشرک بے ایمان نے تیل کے کڑا کے اندر ڈال دیا، اور وہ اس کے اندر تیل کے کڑا کی گرمائش کی وجہ سے وہ پگھل گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پھر اس کو زندہ کر دیا، پھر اس کے سامنے وہی دعوت والا حکم کہ پھر اسی کو دعوت دو، دوبارہ پھر دعوت دی۔ کہنے لگے او ہو تم پھر زندہ ہو گئے؟ کہا اللہ نے مجھے پھر بھیج دیا ہے، اور حکم پھر بھی وہی ہے جو تو نے پہلے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اب بھی وہی حکم ہے کہ دوبارہ دعوت دو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں دیکھتے، جا رہے تھے، دشمن پیچھے لگے، کس لیے؟ یہ کلمہ حق کیوں کہتے ہیں؟ نبی کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے پیچھے لگے۔ تو درخت ماشاءاللہ چنگا چوڑا تھا، اس درخت سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مجھے اندر چھپا لے۔ درخت کھلا، زکریا علیہ السلام اندر چھپ گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے تو شیطان جو تھا نا، اس نے جلدی جلدی حضرت زکریا علیہ السلام کے کرتے کا کپڑا پیچھے سے تھوڑا سا کھینچ دیا، وہ باہر رہ گیا، باقی سارے اندر چھپ گئے، کپڑا تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ جب باہر رہا
وہ پیچھے آتے آتے پورا جنگل چھان مارا، کہیں نظر نہ آئے، لیکن اس درخت سے کپڑا نکلا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے کہا اسی کے اندر ہے۔ یہاں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، کتابوں میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، اوپر سے آرا رکھتے ہیں اور یہ درخت 2 لخت چیرتے ہیں، ان کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کن کے؟ اللہ کے نبی کے، حضرت زکریہ علیہ السلام کے۔ اوپر سے آرا رکھا، جب سر پہ آیا، دماغ پہ چلنے لگا، زکریہ علیہ السلام کی چیخ نکلنے لگی۔ اللہ پاک نے فوراً وحی بھیجی، فرمایا اے زکریہ یہ بتا، جب تو نے درخت کے اندر پناہ مانگی تھی مجھے کیوں نہیں پکارا؟ میری طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ اسباب کی طرف، کیونکہ نبوت کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اسباب کی طرف کیوں توجہ کی؟ حالانکہ یہ شرک نہیں تھا۔ کسی سے آدمی موٹر سائیکل مانگ لیتا ہے یا کسی کو کہتا ہے یار 5 منٹ مجھے کمرے میں چھپا لے، یہ شرک نہیں ہے، لیکن چونکہ نبوت کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، فرمایا اتنی بھی کمی کیوں آئی ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اے زکریا اب سی نہ کرنا، نبوت لے لوں گا۔ سی نہ کرنا، اب برداشت کرو۔ اور زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، میرے نبیوں کو ظالموں نے بغیر جرم کے قتل کر دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ پیاروں، قصور یہی تھا لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ شرک والے کام نہ کرو۔ آخری بات میں ختم کر رہا ہوں، اپنے محلوں میں دیکھو، جو عالم کلمہ حق کہتا ہے، محلے والے کیا، نمازی بھی اس کے مخالف ہے، نمازی بھی اس کے مخالف، کہتے ہیں یہ بڑا شریر ہے بھائی، فسادی ہے۔ اور جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، اور نمازی تو نمازی رہے، جو مخالف ہیں، دشمنان ہیں، چاہے کوئی سکھ ہے، کراڑ ہے، ہندو ہے، مجھے پتا ہے نا، اگر کسی محلے میں رہتا ہے وہ بھی اس کی تعریف کرے گا، یہ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں، جب اس نے کسی کو کہنا ہی نہیں، ہر کسی نے کہنا یہ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ تیرے دین کا چور ہے، اس کو صرف مال کی ہے، مال کی ہے، اہل حق کے راستے کی نہیں ہے، وہ مجرم ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں بات کر رہا تھا انبیاء کے راستوں میں رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، امتحان آئے۔ اسی طرح دیکھو حضرت ہود علیہ السلام، جو میں بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے سنا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے بھائی قوم عاد کی طرف بھیجے۔ یہ بھائی کیوں کہا؟ بھائی سے مراد یہ ہے کہ انہی کے رشتہ دار تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، انہی کی جنس سے تھے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ جس قوم کی طرف آتا ہے وہ اسی کی جنس کے ہوتے ہیں، کوئی اور جنس نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا گیا، یہ نہ سمجھو کہ یہ فرشتے تھے، یہ نہ سمجھو کوئی اور جنس تھی، نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ انسان تھے، انسانوں کو انسانیت سمجھانے کے لیے ہم نے انسان کو بھیجا، انسانوں کو انسانیت سمجھانے کے لیے ہم نے انسان کو بھیجا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو کیا کہہ کر بھیجا؟ جب لوگوں نے کہا تھا تم تو فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے بھتیجے ہو، ہماری طرح انسان ہو، اگر تم نبی ہوتے تو تھوڑا سا اونچا فرشتہ ہوتے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو
اب اگر عبادت کرنی ہوتی فرشتوں نے تو ہم عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے جن سے فرشتہ بھیجتے، اگر نمازیں پڑھنی ہوتی فرشتوں نے تو ہم نمازوں کا طریقہ بتانے کے لیے بطور پریکٹیکل کے نمونے کے طور پر ہم فرشتہ نبی بنا کر بھیجتے، اگر روزہ رکھنا ہوتا فرشتوں نے ہم روزے کا طریقہ بطور پریکٹیکل کے ہم جن سے فرشتہ بھیجتے، اگر شادی کرنی ہوتی فرشتوں نے شادی کا طریقہ بتانے کے لیے ہم جن سے فرشتہ بھیجتے۔ فرمایا غمی اور خوشی، روزی کمانا، خرید و فروخت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، کس کو میں نے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو فرشتے پیدا ہوئے ہیں وہ عبادت کے لیے نہیں آئے بلکہ انسان کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ اگر عبادت کے لیے ہے تو انسان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عبادت کے لیے کون ہے؟ انسان ہے، اور انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے ہم نے جن سے انسان بھیجا ہے، جن سے انسان بھیجا ہے وہ الگ بات ہے۔ جنس کے لحاظ سے وہ جنس انسان ہے، مرتبے کے لحاظ سے تم سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اشرف ہے، اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ